قربانی کے لیے. تو رات میرا بیٹا جس دن لے کے آئے تو میرا بیٹا کہتا ماما ماما پاپا لے کے آئے ہیں کاؤ. میں کہہ رہی ہوں کیا لے گئے؟ پاپا کاؤ لے کے آئے ہیں. میں اتنی خوش کہ میرا بیٹا یعنی کہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا. میرا گھر اینڈ پہ ہے تو میں یہاں سے چلتی میں اور پاپا کھاؤ لائے ہیں کھاؤ. بھینس ماما بھینس. مجھے لگ رہا تھا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرا بیٹا اتنا خوش ہے. پھر میرے بہنیں میرے بھائی ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے بچے نہیں ہیں, وہ الحمدللہ رب العالمین وہ میرے بچے ہیں. تو وہ سارے بڑے ہیپی تھے. اور صبح فجر کے ٹائم ہم سب لوگ انجوائے کر رہے تھے. اور پورا محلہ سارے جو نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ تو تھے, لیکن خواتین بھی کیونکہ ہم لوگ بچپن سے وہیں رہتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے چاند رات آج ہی ہو گئی. الحمدللہ. اداکاری کا خیال کیسے آ گیا؟ اداکاری کا خیال یہ پتہ نہیں کیوں آیا, مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن میرے فیملی میں مجھ سے پہلے کوئی آرٹسٹ نہیں تھا اور میرے بعد بھی کوئی نہیں ہے. یہ بس اللہ تعالیٰ نے وہ بنانا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے آگے جا کے اس پہ یہ ذمہ داریاں پڑھنی ہوتی ہیں. میں ایک بڑے اچھے فیملی کی, مزنگ کی, ارین ماشاءاللہ اچھی فیملی کی. لوگ آپ کو بات سمجھتے رہتے ہیں بٹ وہ میرے میاں کی وجہ سے. اچھا میں ارین ہوں, پوری دنیا کو پتہ ہے میں ارائی ہوں. خالص مزنگی ہے, پیور مزنگی ہے, دیسی کی ہوتے مزنگی ہے. مجھے اپنے مزنگی ہونے پہ مزنگ کے ہونے پہ فخر ہے. مزنگ دی کچھ چیزیں تے مشہور نے, نیفا پاویں والے تے روبی ہے نا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بس ایسے پتہ نہیں 9th کلاس میں پڑھتی تھی. شارٹ کٹ سی بات ہے, ویسے تو تمام لوگوں کو آلریڈی پتہ ہی ہے, لیکن 9th کلاس والے 10th کلاس والوں کو اس میں بس کسی کی نظر مجھ پہ پڑی. انہوں نے مجھے کہا, ان کی بیٹی بھی میرے ساتھ پڑھتی تھی, تھیٹر انہوں نے کہا. تھیٹر کے وہ پروڈیوسر تھے, اب تو وہ نہیں پروڈیوسر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اوپن ایئر تھیٹر میں پہلا پلے کیا میں نے. گھر والے مانتے نہیں تھے, امی تو بالکل بھی نہیں مانی, ابو کیونکہ لاڈ کرتے تھے. اور میں نے اس کام میں آنے کے لیے اپنی منگنی توڑوا دی, اور جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی. میں کہ بس میری محبت میرا کام ہے. اور میں نے تھیٹر کیا اسی ہفتے میں الحمدللہ رب العالمین. نصرت ٹھاکر صاحب پی ٹی وی پہ میں نے کام کیا, میں ان کی شاگرد ہوں. تھیٹر پہ میں منیرہ صاحب, طارق جاوید صاحب, ان لوگوں کی شاگرد ہوں. الحمدللہ اللہ پروردگار ان کو جنتوں میں جگہ دے. اور پھر اسی ہفتے میں پاکستان کے ہر میگزین, وہ جو سنڈے میگزین ہوتا تھا, اس میں روبی انم چھپی. واہ واہ واہ. الحمدللہ. بچپن میں کسی نے کہا ہو کہ روبی تو بڑی ڈرامے باز ہے؟ لو مجھے سارے کہتے تھے. اچھا. کیونکہ گڈیاں اڑانا, کینچے کھیلنا, کرکٹ کھیلنا, یہ آپ یقین کریں کڑیاں باندر قلعہ نہیں کھیڑ دیا, میں وہ بھی کھیڑنی ہوں. کیونکہ میں بڑی تھی گھر میں, اور میں اپنے کزنس کے, ہم ایک ہی تو گلی میں رہتے تھے, تو اب ظاہری بات ہے میں بھی لڑکوں جیسی ہی تھی. گڈی میرے جیسی آج اب تو میں چلیں نہیں کرتی, لیکن میرے جیسا جو کہتے کوٹھا کو نہیں سی ٹپ سکتا. اے ٹپ کے وہ گئی سب تو پہلا گڈی میں ہی لٹنی ہونی سا. ٹانگے ٹونگے نال نہیں, آپ ہی پتلی اتنی ہوتی تھی, اور مجھے چھتے پھلانگنا, یہ سارا کچھ الحمدللہ. توبہ استغفار. یعنی اگر میں چور ہوتی تو بہت اچھی چور ہوتی. اس وقت بھی بڑک لگا کے لوگوں کو ڈرا دیا کرتی تھی وے کر کے؟ نہیں میں کہتی اوے چھٹ دو میری گڈی, میں نہیں ہے تیرے چھاتے, یا میرے کہچوے دے. مطلب میرے سے جو چھوٹی بہن تھی وہ بھی لڑکوں جیسی ہی تھی, اللہ اس کو زندگی سے دے, وہ تھی ہاتھ چھوٹ, تو وہ مارتی تھی. میں ذرا اپنی شکل کو, اور میں سوچتی تھی میرے بال کسی کے ہاتھوں میں نہ آ جائیں, لیکن میں روب والی تھی, وہ مارنے والی تھی, میں روب والی تھی. میں آواز نہیں ڈرا لینی ہمیشہ, اور ڈرتے تھے سارے, پیار کرتے تھے, عزت بھی کرتے تھے, محبت بھی کرتے تھے, کیونکہ میں سب کی لاڈلی تھی. سارے رشتہ داروں میں میری اللہ کی رحمت ہے, آج بھی اتنا ہی محبت ہے. لیکن ایک ٹائم تھا, یہ نہ لوگ سوچیں, یہ جو بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہم کام کر رہی ہیں. میں آپ کو دل سے بتاتی ہوں کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا مجھے کتنی قربانیاں دینی پڑی تھی. وہی لوگ جو مجھ سے پیار کرتے تھے انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا. وہی لوگ جو میرے بغیر سانس نہیں جن کا نکلتا تھا, وہی انہی لوگوں نے کہہ دیا کہ نہ تو حقہ پانی بند کرو. اور میرے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو موج لو. 1 سال بھٹی صاحب, 1 سال میں نے اپنا, کہتے ہیں نا وہ, اگر آپ اپنا کردار اچھا رکھتے ہیں تو آپ بہادر دلیر تبھی بن سکتے ہیں. تو میں نے اپنا کردار اتنا اچھا رکھا, اتنا اچھا کردار رکھا اللہ کی رحمت سے, کہ پروردگار کا اتنا کرم ہوا کہ پھر آج سب ہم ایک ہے.
वही जो लोग मिलते भी नहीं थे, आज सबसे पहला कार्ड हमारे घर ही आता है। और आज हमारे ख़ानदान में एक रिवाज है कि पहला गोटा भागां वाली लांदी है, कर्मा वाली, ये जिसके, तो मुझे इतना अल्लाह की रहमत से है, मेरी शादी को 17 साल हो गया, तो मुझसे गोटा लगवाते हैं आके। और ये कहाँ से निकल आया? हो हम जी पटी साहब यही समझ ले कि बुरा वक्त है, हम किसी टाइम भी आ जाए। अल्लाह ना करे भाई, बुरा वक्त क्यों आए तुम दोनों पे। हालांकि आपको तो खुडों में से निकलना चाहिए। ओ क्या कह रहे हैं जी खुडों में से। वैसे पटी साहब आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है जी। हाँ आप ना मुझे अपना जानशीन क्या कहते हैं वो जानशीन मुकर्रर कर लें। अच्छा जी। हाँ मैं भी ना बाजारों से फिट होके लंगर शंगर रोटी शोटी खाना चाहता हूं। बस हल्की सी मूछें ही मैंने सफेद करनी है, बाकी पर्सनैलिटी तो मेरी है आपकी तरह की। नहीं नहीं, ये तो मत करो। अच्छा जी। अपना मुंह वेखे कदी? क्यों मैडम? तौबा तौबा तौबा, इतना बड़ा मुंह हो गया तेरा, पानी में रात को रख कर सोता है। ओ ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप जरा मेरी कर दें, रिक्वेस्ट कर दें, थोड़ी सी मेरी फेवर कर दें। जैसे मैडम रूबी ने भी, मैं पीछे सुन रहा था बातें, मैडम भी जैसे मैट्रिक की है, मैंने भी पटी साहब मैट्रिक में हैट्रिक की है। वाह वाह। हाँ जी, मैं बड़ा भागा हूँ एजुकेशन के लिए जी। वाह वाह। बड़ा मैंने काम किया है। तो आप कोई तनख्वाह भी लेंगे या सिर्फ रोटी पे ही आ जाएंगे जी? ओ सर जी तनख्वाह क्या लेनी है, बस रोटी शोटी ठीक। वैसे मैडम जी आपको एक बात बताऊं, पटी साहब की सीक्रेट है वो। बताओ। हाँ, ये जो दुनिया में लफ्ज निकला ना, बाय वन गेट वन फ्री, हाँ। वो पटी साहब की वजह से निकला है। अच्छा। हाँ जी, बस एक ही खरीदते हैं, बाकी 3-4 तो ऐसे ही यानी कि ना छप्पर करके ले आते हैं। टोनी। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ टोनी। मैं टोनी तेरी दूजी बात टूट गई है। मैंने पटी साहब को माफ नहीं कर रहा हूँ, बता दूंगा आपको पहले ही। क्यों? हाँ वो बिठी बिठी झुकते हैं आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में लगी होगी, हमारे प्रोग्राम में कोई चक्कर नहीं। यानी आप लोग जूते नहीं लगाओगे? वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। हम बातें करेंगे, बातें भाई सीधी सीधी करो, पूछो भाई, आपके अपने हाँ। हैं, वो सबको जवाब देते हैं। आपको तो साफ साफ जवाब देंगे। ओए मुझे डर लग रहा भाई। किस बात पे? वो पटी साहब ने साफ साफ बातें कर रही है मेरे साथ। मैं पागल आदमी, मैं बातें ऐसे नहीं करता होता। सही बात है, और आपका सफाई से ताल्लुक ही नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सफाई से क्या ताल्लुक रखना सर हाँ जी? जी, सिर्फ हाथ की सफाई है आपकी तो। ओ अल्लाह रहम करे। आपका भी मुझे पता है, आप भी बिहाड़ी में जाके दिहाड़ी लगा लेते हैं। भाई बिहारी तो उनका अपना है, अपना है ना, माशाल्लाह। हाँ। वो जो और मैडम जी उधर से ही सारे काम शुरू हुए हैं, चुप किया करें आप भी जरा बीच में। आपको अंदर की बातों का नहीं पता। अच्छा। हाँ मेरा रंग पीला होया पिया गर्मी दे विच, की करे? अब मैडम जी पी लेंगे। मिंट लग गया, हरा हो गया, उल्ली लग गई है ना। नहीं ओ पटी साहब, मैं इस वजह तो हरा होया, सुनिया नहीं तुसी, हरे हरे रो ते परे परे रो। हाँ हाँ, तो फिर परे परे रहो ना, नेड़े ना लगो। हाँ जी, मैं सर जी, मैं भी मैडम जी एक बंदे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ अम्मा ਦੀ पेटी भेज। फिर ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲੀ पेटी ਵਾਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੇਜਤੀ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਸੈਂ? ਉਹ ਤੇ ਪੇਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿਥੋਂ ਵਿਕਣੀ ਸੀ ਉਹ पेटी? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,